نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو سلسلے جاری اور ساری فرما رکھے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے کتاب اللہ کا اور دوسرا سلسلہ ہے رجال اللہ کا۔ پہلا سلسلہ کتاب اللہ کا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 104 چھوٹی بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور پھر ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے، ان پر عمل کر کے عملی نمونہ بننے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ پھر رجال اللہ یعنی انبیاء دنیا میں پہلے تشریف لا چکے ہیں، اور کتاب اللہ یعنی کتاب چھوٹی ہو یا بڑی، صحیفہ ہو یا مستقل کتاب ہو، وہ اللہ نے نبی پر بعد میں نازل فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنہا کتاب انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی ہنر ہو، اس کی سیکھنے کے لیے صرف کتاب کافی نہیں جب تک اس کا کوئی عملی نمونہ انسان دیکھ نہ لے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی پڑھا لکھا ہو اور وہ سمجھدار بھی ہو، ذہین بھی ہو، وہ اردو کی کسی کتاب میں، میڈیکل سائنس کی کسی کتاب میں پڑھ کر اگر کسی کا علاج کرنا شروع کر دے تو وہ کسی کا علاج نہیں کر سکتا، بلکہ وہ قبرستان ہی آباد کر سکتا ہے۔ MBBS کی ڈگری لے کر جب تک کسی ماہر اور بڑے ڈاکٹر کی رہنمائی اور اس کی نگرانی میں عملی طور پر کوئی آدمی ڈاکٹر پریکٹس نہ کرے، مشق نہ کرے، تو اس کو کلینک کھولنے کی یا کسی کا علاج کرانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بالکل اسی طرح کتاب الہی صرف کتاب پڑھ کر اس کو اپنے فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اس سے انسان گمراہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی سیرت اور صورت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی تاکیدات کے ساتھ اپنے نبی کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ ایک لام ہے، علماء جانتے ہیں، اہل علم، یہ بھی تاکید کے لیے، کسی بات کی پختگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر قد ہے، پھر کان ہے، جو یہاں استمرار اور دوام کے لیے ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں فی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ فی امرہ، میرے رسول کے اوامر میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے،
یا فی نہی، میرے نبی کی منہیات میں جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ نہ، اللہ عز و جل فرماتے ہیں فی رسول اللہ، میری نبی کی پوری ذات، چاہے وہ میری نبی کی سیرت ہو یا میری نبی کی صورت ہو، وہ میری نبی کی گفتار ہو یا رفتار ہو، وہ میری نبی کی خوشی ہو یا غمی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہو یا خلافت ہو، آپ کے اخلاق ہوں یا معاشرت یا سیاست ہوں، فی رسول اللہ، میری نبی کی پوری زندگی، ان کی پوری ذات اقدس، اس میں تمہارے لیے مسلمانوں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ یوں ہے، فرمایا کہ اگر تم باپ ہو تو تمہیں یہ دیکھنا کہ فاطمہ کے باپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے تھے، باپ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے بیٹی کو کیسے پیار دیا، ان کے حقوق کیسے ادا کیے۔ اگر تم شوہر ہو تو تم یہ دیکھنا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہن، ان کے شوہر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ اور اگر تم حاکم ہو تو حاکم مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت اور خلافت کیسی کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم مزدور ہو تو مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں بکریاں چرانے والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کیسے کی۔ اگر تم تاجر ہو تو شام کے سفر میں میرے اور آپ کی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے فرمائی ہے۔ الغرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ موجود نہ ہو، عملی نمونہ موجود نہ ہو۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر کے اس سے کوئی بھی آدمی، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ میرے نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ عشق و محبت کے دعوے میں سچائی، اس کے لیے ثبوت درکار ہے، اور وہ ثبوت اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اور آپ کے سامنے صحابہ کرام ایک معیار موجود ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اطراف میں کونوں میں کچھ حضرات کھڑے ہیں۔ وہ جو کڑے لوگ تھے، جو اطراف اور اکناف میں کڑے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسجد سے باہر تھے، مسجد کے دروازے سے اندر داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ پڑ گئے، فجلس علی باب المسجد، عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود آپ اندر آئیے۔ اور پھر بعد میں علماء نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے اللہ کی نبی نے پوچھا کہ ابن مسعود، میں تو اندر جو لوگ کھڑے تھے ان کو بٹانے کے لیے میں کہہ رہا تھا اجلسو، آپ تو باہر تھے، آپ باہر کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ کا یہ حکم جب میرے کانوں میں پڑا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو ابن مسعود کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا دیتا، میں وہی دروازے پہ بیٹھ گیا۔ اس کو کہتے ہیں اتباع نبوی، اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ میدان احد میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی طرف سے تیر برسائے جا رہے تھے. ایک صحابی ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں آڑ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر تک کسی تیر کو آنے نہ دوں. اب چاہتے ہیں کہ میں سامنے کھڑا ہو جاؤں، آڑ بن جاؤں. اب اگر تیروں کی طرف رخ کرتے ہیں اور تیروں کا سامنا کرتے ہیں تو امام الانبیاء کی طرف پشت ہو جاتی ہے، اور صحابی رسول ان کو یہ گوارا نہیں کہ میدان جنگ میں بھی اللہ کی رسول کی طرف پیٹ کر دے، یہ ادب کے خلاف ہے. چنانچہ حضور کی طرف اپنا رخ پیرا، اپنا چہرہ پیرا اور اپنی کمر پہ، پشت پہ تیروں کو لے رہے تھے، لیکن اللہ کی رسول کی جسم اطہر تک اور آپ کی ذات تک کسی تیر کو آنے نہیں دیا. اندازہ کیجئے کہ جنگ کا موقع ہے جس میں افراد تفریح ہوتی ہے، سخت مرحلہ ہوتا ہے. وہاں پر بھی میرے نبی کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کو اور آپ کی عظمت کو ہاتھوں سے جانے نہیں دیا. اس کو کہتے ہیں ادب، اس کو کہتے ہیں محبت. ایسی کوئی محبت لا کے دکھا دیں اور کوئی پیش کر دے کہ محبت یہ ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی سے دور کچھ فاصلے پر رہائش اختیار کی. ان کے پڑوسی تھے حضرت عتبان ابن مالک. اپنے پڑوسی کے ساتھ حضرت عمر نے یہ طے کر رکھا تھا کہ چونکہ مسجد نبوی ہم سے دور ہے، ایک دن آپ اللہ کی رسول کی صحبت میں جایا کریں گے اور حضور کی تعلیمات سن کر، سیکھ کر، سمجھ کر رات کو واپس آ کر آپ مجھے سنائیں گے، اور دوسرے دن اللہ کی رسول کی صحبت میں جایا کروں گا اور میں اللہ کی نبی کی تعلیمات اور آپ کی ارشادات سن کر، یاد کر کے رات کو آپ کو سنایا کروں گا، تاکہ اللہ کی نبی کی کوئی تعلیم، آپ کا کوئی حکم، آپ کی کوئی سنت ہم سے چھوٹنے نہ پائے. انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے اور اللہ کی رسول کی سنتوں کو اپنانے کے لیے اپنے پڑوسی کے ساتھ باری مقرر کی، لیکن ایک سنت کو بھی جانے نہیں دیا ہاتھ سے. یہ صحابہ کی محبت تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر مقام حدیبیہ پر کفار مکہ نے آپ کو روکا. قریش مکہ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے اللہ کی نبی نے حضرت ذی النورین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ قریش مکہ کے ساتھ بات طے کر لیں کہ ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے آنا چاہتے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، اور ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے. حضرت عثمان مکہ مکرمہ میں اپنے چچزاد بھائی کے گھر پہ ٹھہرتے ہیں اور رات گزرتی ہے. صبح حضرت عثمان قریش مکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے جب تشریف لے جانے لگے تو حضرت عثمان کا ازار، ان کا تہبند آدھی پنڈلی تک اوپر کو بندھا ہوا تھا. ان کے چچزاد بھائی کہنے لگے عثمان اپنا تہبند تھوڑا نیچے کر دے، اس لیے کہ عرب کے لوگ اور خاص طور پہ قریش مکے کے اس آدمی کی قدر کرتے ہیں، اس آدمی کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس کی تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو. آپ کی تہبند اگر آدھی پنڈلی تک ہوگی تو آپ کی کیا وقار، آپ کی عزت کیا ہوگی. دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ایک طرف تو حدیث مسئلہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانا مردوں کے لیے تو یہ حرام ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ حرام ہے. حدیث میں ہے ما اسفل من الکعبین فہو فی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹخنوں سے نیچے جس شخص کا تہبند یا شلوار یا پینٹ جو بھی ہو، جو بھی وہ پہنتا ہے، نیچے جائے گا تو یہ جہنم میں جائے گا. لیکن اتنی گنجائش ہے کہ ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، اتنا کم از کم تہبند وہ اوپر ہونا چاہیے.
اور ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی آدھی پنڈلی تک تہبند رکھنا، کپڑا باندھنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چچزاد بائی کی اس بات کے جواب میں فرمانے لگے، لا، ہرگز نہیں، یہ تہبند میرا اوپر ہی رہے گا، اس لیے کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند یہاں تک ہے، یہ لوگ میری عزت کریں یا نہ کریں، مجھے اچھی نگاہوں سے دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میں اپنی نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں محبت، یہ ہے عشق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے علم کا بھی اور عمل کا بھی۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف احکامات نہیں صادر فرمائے، آپ نے حکم بھی صادر فرمایا اور خود اس کا عملی نمونہ بن کر اپنی امت کو دکھایا بھی۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف یہ نہیں فرمایا کہ صلو، بس نماز پڑھو، کہ خود نہ پڑھے اور امت کو خدا نخواستہ صرف امت کو یہ حکم دے کہ صلو، تم نماز پڑھو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھ کے نہ دکھاتے، نماز کا عملی نمونہ نہ بنتے، تو ہر کوئی آدمی اپنے طریقے پر نماز پڑھتا، کوئی ایک طرح نماز پڑھتا، کوئی دوسری طرح پڑھتا، کوئی تیسری طرح پڑھتا، ایک نماز کی لاکھوں نمازیں بن جاتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمائے، صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ قیامت تک میرے آنے والی امتیوں ایسی نماز پڑھا کرو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ صرف حکم نہیں جاری فرمایا، بلکہ پہلے اس حکم کا عملی نمونہ بن کر اپنی امت کو دکھایا اور پھر حکم صادر فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وضو کرنے کا حکم نہیں دیا کہ توضؤ، وضو کرو، بلکہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضو کر کے دکھائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ اچھی طرح دھویا، ایک دفعہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ایک ہی دفعہ، پورے چہرے کو ایک ہی دفعہ، پاؤں دھوئے ایک ہی دفعہ، اور فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ اس وضو کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں۔ اور پھر دوسرے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعضاء کو جن کو 3 دفعہ دھونا سنت ہے، ان کو 2 مرتبہ دھویا، اور صحابہ کرام جو دیکھنے والے تھے ان سے اللہ کی رسول فرمانے لگے کہ ہوا نور علی نور، یہ وہ وضو ہے کہ جو نور بالائی نور ہے۔ ایک دفعہ دھونے سے فرض ادا ہوا، دوسری مرتبہ دھونے سے سنت کا درمیانی درجہ وہ حاصل ہو گیا۔ اور پھر ایک تیسرے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا، اور صحابہ کرام سے اللہ کی رسول فرمانے لگے کہ ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی ووضوء ابراہیم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات شریف میں روایت موجود ہے، فرمایا میرا وضو بھی یہی ہے، مجھ سے پہلے جو انبیاء دنیا میں گزر چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی ایسے ہی وضو کرتے تھے، اور میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وضو کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم نہیں صادر فرمایا، آپ نے حکم بھی صادر فرمایا اور اس حکم کے پہلے عملی نمونہ بن گئے اور عملی نمونہ بن کے دکھایا۔ جہاد کا حکم دیا تو خود جہاد کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی ترغیب دی، صبر کی تلقین کی، تو میرے نبی نے غزوہ خندق میں خود بھی بھوک اور پیاس برداشت کیے۔ صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے اگر پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی امت اور اپنے صحابہ میں غلام اور باندیا تقسیم فرما رہے ہیں اور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا
اور اپنے چچزاد بھائی اور اپنے داماد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ خواہش لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ غلام آ چکے ہیں، باندیاں آ چکی ہے مال غنیمت میں، چکی پیس پیس کر حضرت فاطمہ کہتی ہے میرے ہاتھوں میں نشان پڑ چکے ہیں، ہمیں بھی ایک خادم یا ایک خادمہ عنایت فرما دیجیے تاکہ ہمیں بھی تھوڑا راحت ملے۔ آپ اپنی بیٹی اور حضرت علی کو تسبیحات سکھا رہے ہیں، تسبیحات فاطمی سکھا رہے ہیں، اور باقی مسلمانوں میں غلام اور باندیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ اقربا پروری کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تصور بھی نہیں آپ نے تصور تک نہیں کیا، امت میں مال تقسیم کیا، غلام اور باندیاں تقسیم کی، اور اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو حکم دیا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا روایتوں میں کچھ الفاظ مختلف تعداد میں اختلاف بھی ہیں، ان کو یہ سکھایا۔ اس کو کہتے ہیں اسوہ حسنہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات اقدس میں اور آپ کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ، لیکن لمن کان یرجو اللہ، یہ بہترین نمونہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا عقیدہ ہو اللہ کی توحید کا، جن کو یقین ہو اللہ سے ملاقات کا، یوم آخرت کا ان کا عقیدہ ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے سنت کے مطابق اللہ کو یاد کرتا ہو، انہی لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے اور وہ اسوہ حسنہ کو اپناتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور تمام سننے والے مسلمانوں کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔